بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرے ابو لکڑی کا کام کرتے تھے۔ جنگلات سے لکڑی کاٹنے اور ٹرک میں لادنے کے علاوہ آگے بھی جہاں لکڑی پہنچانی ہوتی وہاں اگر کاٹنے وغیرہ کا کوئی کام مل جاتا تو وہ بھی کرتے، مگر ہم 7 بھائی اور 2 بہنیں تھیں اور ماں باپ کے ساتھ ہم کل 11 افراد تھے۔ اس طرح آسانی سے گزر بسر ہو جاتا، مگر ہم اتنے امیر نہ تھے۔ وہ سب بہن بھائی پڑھ بھی رہے تھے۔ جو جس جماعت تک بآسانی یا خوشی سے پڑھنا چاہتا اس سب میں کوئی قید نہ تھی۔ میرے بھائی تو بہت شوق سے پڑھ رہے تھے، مگر ہم بہنیں دونوں ہی وقت گزاری کے لیے اسکول جاتے اور 5 جماعتوں کے بعد ہی پڑھائی کو خیر بات کہا اور گھر کے کاموں میں دل لگا لیا۔ اور 2 سال بعد جب میں 14 سال کی تھی تو ہمارے اپنے ہی محلے کا قمر جاوید میرے دل کو بھا گیا۔ نوعمری کی یہ محبت مجھے پاگل پن کی حد تک لے جا رہی تھی، اور پھر قمر جاوید بھی مجھے چوری چوری دیکھتا تھا، اور اس کی یہ چوری میں کئی بار پکڑ چکی تھی۔ وہ مجھ سے 8 سال بڑا تھا اور ایک لکڑی کے کام کا ماہر تھا۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آیا اور میرے رشتے کی بات کی۔ میں تو اس رشتے کو پا کر خود کو 7ویں آسمان پر سمجھ رہی تھی۔ میرے ابا نے بھی ہاں کر دی، کیونکہ وہ خود ایک مزدور طبقہ آدمی تھے اور ایک مزدور کی بیٹی کو اسی جیسے طبقے میں ہی جانا تھا۔ اس کے لیے کوئی شہزادہ کہاں سے آتا؟ ابا کے لیے تو وہی شہزادہ تھا، کیونکہ وہ کاریگر بھی تھا اور ٹھیکے دار بھی۔ ان کے پاس اپنا گھر تھا، اس لیے ابا نے 1-2 دن لے کر سوچا، اماں سے مشورہ کیا اور پھر ہاں کر دی۔ میں بہت خوش تھی۔ میری پہلی محبت ہی میرے نصیب میں آ گئی تھی۔ کچھ ماہ بعد ہی ہلکی پھلکی تیاری کر کے شادی کر دی گئی۔ میں اپنے گھر سے پچھلی 2 گلی چھوڑ کر قمر جاوید کے گھر رخصت ہو کر چلی گئی۔ میری عمر صرف 15 سال تھی، لیکن بچپن سے کام کرنے کی عادت تھی، اس لیے کچھ بھی زیادہ الگ نہ لگا۔ قمر کی امی یعنی میری ساس کی ڈانٹ، گھر کے کام اور اس کے بدلے قمر جاوید کا پیار سے دیکھنا مجھے میری زندگی بہت حسین لگتی تھی۔ میرا ایک دیور بھی تھا، وہ سارا دن گلیوں میں پھرتا تھا اور اپنے لفنگے دوستوں کے ساتھ سگریٹ پیتا رہتا۔ قمر جاوید بہت کوشش کرتا تھا کہ شاید منیر جاوید سدھر جائے۔ اسے ایک اسکول میں بھی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ وہاں سے بھی بھاگ آتا۔ منیر جاوید کے ہاتھ میں ہر وقت کئی قسم کی رنگ برنگی انگوٹھیاں رہتی تھیں، کیونکہ وہ عاملوں وغیرہ پر بہت یقین کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس سب کی وجہ سے وہ کبھی بھی مار نہیں کھائے گا۔ ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جہاں چاہتا گھومتا پھرتا، اس پر کوئی بھی روک ٹوک نہیں تھی۔ اس طرح کچھ سال بیت گئے۔ اب میں 21 سال کی تھی اور میری گود میں 2 بچے تھے۔ ہمارا چھوٹا سا گھرانہ بہت خوشباش تھا۔ میرا شوہر ہم سب سے بہت پیار کرتا تھا اور آئے دن میرے اور بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا رہتا تھا۔ امی بھی اب کچھ نہیں کہتی تھیں۔ میرا دیور منیر جاوید بھی اب کام کرنے لگا تھا۔ اس نے فرنیچر کا شو روم کھول لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کسی فرنیچر تیار کرنے کا کام سیکھنا شروع کیا۔ میری ساس چاہتی تھی کہ وہ بھی بھائی کے ساتھ کام کرے، لیکن اسے یہ سب کرنا تھا، جس پر قمر جاوید نے امی کو سمجھایا کہ جو اس کا دل کرتا ہے وہ کرنے دیں۔ یہ بھی ایک ہنر ہے اور حلال روزگار ہے۔ اچھا ہے کسی نہ کسی کام میں تو اس کا دل لگا، ورنہ ہمیں تو نہیں لگتا تھا کہ منیر جاوید کچھ کرنے کا بھی سوچے گا۔ قمر جاوید کی باتوں سے امی مطمئن تو شاید نہیں، لیکن خاموش ہو گئی تھی اور منیر جاوید کام کرنے لگا۔ لیکن اکثر وہ رات کو امی کو بلا لیتا اور ان سے سوئی میں دھاگا ڈلواتا، جس پر امی کو بہت غصہ آتا تھا۔ ہر روز صبح اٹھتے ہی بڑبڑاتی تھیں کہ اگر کام نہیں آتا تو کرتا کیوں ہے؟ سوئی میں دھاگا تو آسان ہے، اور جو کام کرتا ہے اس کی وجہ سے روز کی نیند برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ امی کی ڈھیروں صلواتیں بھی منیر جاوید کو روک نہ پاتیں، اور وہ اگلے دن پھر سے امی کو اٹھاتا تھا۔ جس دن امی منع کر دیتی اس دن وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔
میں اکثر حیران ہوتی کہ آخر یہ کیا بات ہے، وہ کیوں ایسا کرتا ہے۔ جس دن امی سوئی میں دھاگا نہیں ڈالتی اس دن اپنے شو روم پر بھی نہیں جاتا تھا، لیکن میں اس سے کوئی بھی سوال نہیں کر پائی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت عجیب سی تھیں۔ وہ ایسے گھورتا تھا جیسے وہ مجھے کھا لے گا۔ پتہ نہیں کیا تھا، میں اس جذبے کو بھی محسوس نہیں کر پائی تھی۔ اس کی دہشت سے میں نے اس سے ایک فاصلہ بنا رکھا تھا تاکہ کوئی بھی عجیب چیز نہ ہو ہی نہ۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ ایک دن ہم سب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے شوہر قمر جاوید گھر سے روز کی طرح ہنستے مسکراتے ہوئے گئے تو تھے، لیکن واپس سلامت نہیں آئے تھے۔ آئے تو 4 کندھوں کے سہارے پر تھے۔ کام کے دوران وہ ایک عمارت کی اوپری منزل سے گر گئے تھے۔ نیچے سریا اور مشینریاں تھیں، اس لیے وہ جانبر نہیں ہو سکے۔ وہ دن جیسے میرے لیے روز حشر تھا۔ میرا اتنا پیار کرنے والا شوہر اس دنیا سے ہم سب کو چھوڑ کر بہت دور جا چکا تھا اور اب وہ کہیں نہیں آنے والا تھا۔ میں 21 سال کی عمر میں 2 بچوں کے ساتھ ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی کم عمری میں وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ 10 دن گزر گئے تھے لیکن ہمیں صبر نہیں آ رہا تھا۔ گھر اب منیر کے رحم و کرم پر آ پہنچا تھا اور اس سے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ جس سے میں قمر جاوید کی زندگی میں چھپتی پھرتی تھی، اب اسی کے رحم و کرم پر میں اس گھر میں بیٹھی تھی۔ میرے میکے میں بھی سب دہاڑی دار مزدور ہی تھے۔ وہ کیسے ہم سب کا خرچہ اٹھاتے۔ اس لیے خاموشی سے اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے یہاں بیٹھنا پڑا۔ میری ساس نے اشاروں کنایوں میں بھی کہا کہ اب میں میکے چلی جاؤں، لیکن میں یہ کہہ کر ٹال گئی کہ اس گھر میں میرے شوہر کی یادیں ہیں، یہ گھر نہیں چھوڑوں گی۔ اب میں امی کو کس منہ سے کہتی کہ میرے میکے والے ہمارا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے اور نہ میں ان پر بوجھ بننا چاہتی ہوں۔ یہی سوچتے میں اس گھر میں زندگی بسر کرنے لگی۔ میرے بچے بھی اب خاموش سے رہتے تھے۔ سارا گھر نظام منیر جاوید سنبھال رہا تھا۔ پہلے جیسی بہاریں تو اب ممکن نہیں تھی، لیکن وہ بھی اپنی گنجائش کے حساب سے کوشش کر رہا تھا۔ میری ساس بڑے بیٹے کے غم میں دن بدن نڈھال ہونے لگی تھی۔ ان کا رعب اور تنتنا گھر سے ختم ہو چکا تھا۔ پہلے وہ ہر وقت گھر میں چلتی پھرتی کچھ نہ کچھ بڑبڑاتی رہتی تھیں، مجھے کافی کچھ سناتی تھیں جس پر قمر جاوید انہیں منع کرتے تھے، مگر اب تو میرا محافظ قمر جاوید رہا نہ تھا۔ ان کا پیارا بیٹا دیکھتے دیکھتے وہ بستر کے ساتھ لگ گئی تھی، خود سے کپڑے تک تبدیل نہیں کر پاتی تھیں۔ میں نے انہیں بالکل اپنی ماں کی طرح خود ہی سنبھالنا شروع کیا۔ ان کے بال بناتی، کھانا بناتی اور سب کام کرتی۔ وہ بھی ہر وقت مجھے دعائیں دیتی تھیں۔ وہ خود سے اٹھ تک نہیں سکتی تھیں، ایسے میں کیسے رات کے وقت اٹھ کر سوئی میں دھاگا ڈال کر دیتی۔ میں نے دیکھا منیر جاوید کے چہرے پر ہر وقت پریشانی کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ اس نے پھر سے امی سے دھاگا ڈالنے کا کہا تھا، لیکن اب امی نہیں اٹھ سکتی اور نہ اب انہیں نظر ٹھیک سے آتا ہے۔ تم مجھ سے دھاگا ڈلوا لیا کرو اور جو بھی کام ہو، لیکن اس نے منع کر دیا۔ پھر ایک دن اس نے گھر میں کہا کہ اب ہم اس کی شادی کر دیں۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، اس لیے خود سے بات کر رہا ہے، مگر اس نے ہمیں صاف کہا کہ کوئی بھی لڑکی ہو، کیسی بھی ہو، اسے 4 دن کے اندر اندر شادی کرنی ہے۔ بس شرط یہ تھی کہ 5 وقت کی نمازیں اور تہجد پڑھنے والی ہو۔ اب ہم اس کے لیے 4 دن میں بیوی کیسے ڈھونڈتے؟ میں نے جتنی ہو سکتی تھی کوشش کی، کئی رشتے دیکھے، مگر کوئی بھی ایک دم جلدی شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جو لوگ مانے ان کی بیٹی کے نیل پالش لگے ناخن دیکھتے ہی کہ وہ نماز نہیں پڑھتی۔ جتنی بھی کوشش کی کوئی بھی لڑکی نہیں ملی تھی، لیکن منیر جاوید کو 4 ہی دن میں شادی کرنی تھی۔ ایک رات میں 3 بجے تہجد کے لیے اٹھی تو میں نے منیر جاوید کو جاگتے ہوئے پایا۔ اسے اپنے لیے چائے بنانی تھی۔ میں نماز میں مگن ہو گئی جب میں نے محسوس کیا کہ کوئی 2 نظریں بہت گہرے طریقے سے مجھے گھور رہی ہیں۔ میں نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے نماز جاری رکھی اور پھر بعد میں جب میں چائے نماز اٹھا کر ہٹی تو میں نے پیچھے منیر جاوید کو دیکھا جو اب تک وہیں تھا، یعنی وہ میرا وہم نہیں تھا، تب سے یہی مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے جلدی سے چائے نماز طے کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔
کافی دیر تک سوچتی رہی کہ آخر اس کے ایسے دیکھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور پھر یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہ رہی۔ یہ عقد بھی اگلے دن کھل گیا۔ اس نے امی سے کہا تھا کہ اسے مجھ سے شادی کرنی ہے، جس پر امی ہچکچائیں تھیں، لیکن پھر میری سعادت مندی اور عزت کرنا وہ دیکھ چکی تھیں، اس لیے وہ مان گئی۔ پھر مجھ سے بات کی، مگر میں کیسے دوسری شادی کر لیتی؟ میں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ میں ساری عمر اپنے مرحوم شوہر کے نام پر ہی کاٹ دوں گی، اور اب شادی کرنے کی بات بھی اٹھی تو اپنے ہی دیور سے میں نے صاف منع کر دیا تھا، جس پر میری ساس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور سمجھایا کہ میں اکیلی جان نہیں، 3 بچوں کی ماں بھی ہوں۔ کل کو اگر کوئی اور عورت منیر جاوید کی بیوی بن کر آئے گی تو وہ سب سے پہلے مجھے اور میرے بچوں کو ہی گھر سے نکالے گی، مگر اس طرح سے میری ساری زندگی اس گھر میں رہوں گی، اور میرے بچے بھی اپنے ہی گھر میں پل جائیں گے۔ وہ چاچا ہے، بچوں سے پیار بھی کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کر لے گا۔ امی کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر وہ بھی سچ ہی کہہ رہی تھی۔ اگر کوئی اور لڑکی آتی تو وہ کسی جوان بھابھی اور بچوں کو اپنے سر پر کیوں رکھے گی؟ وہ پہلی ہی فرصت میں ہمارے سر سے چھت چھین لیتی۔ وہ سوچنے کی آخری رات تھی، اور پھر میں نے سوچ سمجھ کر اگلے دن صبح امی کو ہاں کر دی۔ اس رات میں بہت روئی تھی۔ ساری رات قمر جاوید کی قمیض اپنے ساتھ لگائے میں اس سے باتیں کرتی رہی اور معافی مانگتی رہی۔ میں نے امی کو ہاں کی ہی تھی کہ منیر جاوید دوپہر میں ہی مولوی صاحب کو لے آیا، اور پھر ہمارا نکاح سادگی سے پڑھا دیا گیا۔ اب اسی گھر سے مجھے قمر جاوید کے کمرے سے منیر جاوید کے کمرے میں جانا تھا، اور میں اسی کشمکش میں تھی کہ جاؤں یا نہیں۔ تبھی میری مشکل منیر جاوید نے آسان کر دی۔ اس نے مجھے خود ہی کہہ دیا کہ وہ جانتا ہے کہ ابھی مجھے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت لگے گا، تو میں جب چاہوں آرام سے سب کروں، کوئی جلدی نہیں ہے۔ جب بھی میرا دل مانے کمرہ بدل لوں، تب تک کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے تھے۔ اسی رات ٹھیک 12 بجے میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ میں نے دیکھا تو منیر جاوید تھا۔ پہلے تو میں ڈر گئی، لیکن پھر اس نے کہا میں اسے سوئی میں 4 گز لمبا دھاگا ڈال دوں، ساتھ ساتھ درود بھی پڑھوں۔ میں حیران ہوئی تھی، لیکن میں نے اس کا کام کر دیا، اور پھر وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ ایسا اب روز ہونے لگا۔ وہ ہر رات کو دھاگا ڈلوانے آتا اور پھر چلا جاتا۔ اس کا رویہ بھی کافی اچھا تھا۔ اب مجھے بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں دن میں اکثر اس کی دکان پر کچھ نہ کچھ کھانے کو بھجوا دیتی، اور اس کے کپڑے بھی اچھے سے دھو دیتی تھی، لیکن اب تک وہ سوئی دھاگے والی بات مجھے بے چین کیے ہوئے تھی۔ ایک دن میں منیر جاوید کے گھر سے نکلنے کے بعد اس کے پیچھے گئی۔ وہ اپنی دکان پر نہیں جا رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک آستانے کے باہر رکا اور اندر چلا گیا۔ وہ کسی عامل کا آستانہ تھا۔ وہاں جا کر مجھے علم ہوا کہ اس عامل نے منیر جاوید کو کہا تھا کہ روز رات کو لمبا دھاگا اپنی محرم یعنی ماں، بہن یا بیوی سے ڈلوانا ہے، جو نماز کی پابند ہو اور تہجد بھی پڑھتی ہو۔ اسی صورت میں اس کا کاروبار چلے گا۔ ایک بھی دن یہاں وہاں ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ امی کے بیمار ہوتے ہی اس کا کام میں ناغہ ہوا تھا، اور قسمت ایسی تھی کہ منیر جاوید کے کام میں بھی کمی آ گئی، اس لیے اس نے شادی پر زور دیا۔ اب جب سے اس کی شادی مجھ سے ہوئی تھی، اس کی دکان میں بھی برکت آ گئی تھی۔ مجھے اب سکون تھا کہ چلو یہ کوئی جادو تو نہیں ہے، بس درود ہی پڑھنا ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے اچھا بھی ہے۔ میں مطمئن ہو کر گھر آ گئی تھی، اور پھر میں نے اپنے اور منیر جاوید کے رشتے کو دل سے قبول کر لیا۔ وہ بھی اپنا سامان لے کر قمر جاوید کے ہی کمرے میں آ گیا تھا، اور پھر مجھے بہت کچھ پتہ چلا تھا۔ منیر جاوید پہلے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ پیسے نہیں اڑاتا تھا اور نہ ہی عیاشی کرتا تھا۔ انہوں نے ایک بچوں کا اسکول کھول رکھا تھا جو یتیم و مسکین تھے، اسی لیے وہ سب دوست جاتے تھے اور اس اسکول میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اسی لیے سارا دن وہ غائب رہتا تھا اور ان بچوں کے لیے کماتا تھا۔ یہ سب جان کر میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ مجھے میری عبادتوں کا اجر مل گیا تھا۔